گندم اسکینڈل میں 380 ارب روپے کا کھیل، 65 فلور ملز اور ٹریڈنگ کمپنیوں نے 36 لاکھ ٹن گندم درآمد کر کے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جی ٹی وی نیوز نے گندم درآمد کرنے والوں کی مزید تفصیلات حاصل کر لی۔ وفاقی حکومت فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر معاملہ نیب یا ایف آئی اے کو بھیجے گی۔ گندم کی اضافی درآمد اسکینڈل کی تصدیق وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں، انکوائری کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ مل گئی، معاملہ گھمبیر ہے، بدقسمتی سے بلا جواز گندم نگراں دور حکومت میں درآمد کی گئی۔ گندم کی قیمت میں 10.44% کمی، ایک ماہ میں 3.4% کمی کے بعد مہنگائی کی شرح 19.4% ہو گئی۔ پنجاب میں گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی، حکومت اور کسانوں میں ڈیڈ لاک، سونے جیسی گندم پڑے پڑے مٹی ہونے لگی، کسان کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور، مختلف شہروں میں سراپا احتجاج، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی کسانوں کے حقوق کے لیے میدان میں آ گئے، گندم درآمد اسکینڈل کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا، ملک گیر احتجاج کا اعلان، حکومت کو 4 دن کا الٹیمیٹم۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران حافظ نعیم نے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے کسان احتجاج کی کال دے تو گرفتاریاں شروع کریں؟ کسانوں کو سمجھ نہیں آ رہا وہ اپنے حقوق کے لیے کیسے آواز بلند کریں؟ جماعت اسلامی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے قیدی نمبر 804 کے نعرے، پی ٹی آئی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کا احتجاج، کسانوں کے حق میں بھی نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بولے، حکومت کمیٹی کھیلتی رہی اور پھر گندم خریدنے سے انکار کر دیا، کسان 2200 روپے من میں گندم بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ آئینی حدود جانتے ہیں، آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف کا ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، جنرل آصف منیر نے کہا، اسلحے کی دوڑ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے، پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس امیدوں کا مرکز، آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یکجہتی کے ضامن ہیں۔ غزہ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل دنیا میں تشدد بڑھنے کا ثبوت ہے۔ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر عالمی خاموشی آزادی کی آواز نہیں دبا سکتی، حق طاقت ہے اور باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے متعلق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بیان کی تردید، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ قیاس آرائیوں میں صداقت نہیں، پاکستان کا کسی بھی ملک کی حکومت کو اڈے دینے کا ارادہ نہیں، اپنی سرزمین یا فضائی حدود کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل رائٹس کی خلاف ورزی روکنے کے لیے قانون سازی کی تیاری، وزیر اعظم سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ملاقات، حکومت نئی ڈیجیٹل اتھارٹی کے قیام کا بل جلد پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ معاشی بحالی میں ایف بی آر کا بڑا حصہ، آئی ایم ایف محکموں کی گورننس درست کرنے کا کہہ رہا ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس، بولے ایف بی آر میں اصلاحات ایجنڈے کا حصہ ہے، ایف بی آر میں سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے۔ بی آر ٹی کیس میں چائنا کمپنی کی نیب نوٹس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت 25 جون تک ملتوی، درخواست گزار کمپنی کو انکوائری میں شامل ہونے کا حکم، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے، احتساب بیورو 4 سال خاموش کیوں رہا، نیب کے کام بھی عجیب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے چابی لگتی ہے پھر آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ نیب کی نئی انکوائری کے خلاف بانی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع طلبی کا نیب نوٹس چیلنج کر دیا، عدالت سے پٹیشن کے فیصلے تک نیب کال اپ نوٹس معطل کرنے کی صدا، بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور قاسم سوری روپوش طلبی نوٹس وصول کرتے ہوئے سابق ڈپٹی اسپیکر کے بھائی کی تصدیق، نوٹس جاری کرنے پر آپ کو اعتراض تو نہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا وکیل سے مکالمہ، عدالت عظمیٰ نے عدم پیشی پر قاسم سوری کو تیسری بار طلبی کا نوٹس جاری کر دیا، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔